جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے روڈ جو ہیں وہ بند ہیں، تو 2 گھنٹے کا سفر جو ہے ہمیں 4 گھنٹے میں کرنا پڑا۔ میں نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی بانیان سے، لیکن چونکہ قبلہ نسیم عباس ملاوی صاحب کا حکم تھا تو اس لیے پھر آنا واجب تھا۔ کیا میرے بھائی سارے اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ بات شروع کی جائے؟ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جشن کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جشن سنایا نہیں جاتا بلکہ جشن منایا جاتا ہے۔ تو جشن منانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے ماشاءاللہ، اور اس کی تائید میں مسلمان شیعہ سنی بھائی بولیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں بیٹھنا ہی کافی ہے، جو بندہ آ جاتا ہے عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا بولنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو 2 دقیقے ذاکر کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئے بھائی ہوتے ہیں ان کی عبادت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارے مہمان بھائی ہیں، آپ آتے رہیں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میری طرف دیکھنا ہے۔ ذرا مجھے مل کے بتائیے کہ کیا میں ذکر شروع کروں؟ میں نے بالکل یہ محسوس نہیں کرنا کہ چھوٹا سا ماحول ہے، دیہات ہے، یہاں مجھے چاہیے کہ میں ٹرکا کے چلا جاؤں۔ استغفراللہ، میں نے یہ نہیں دیکھنا ماحول چھوٹا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے ذکر کس کا ہے۔ کیونکہ میں چاچا جی اس پاک ذات کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کی جوتی اوپر ہے، اللہ کا عرش نیچے ہے۔ مہربانی کیجیے گا، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا، اور بالکل آہستہ سے، جیسے میں آرام سے بول رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی سپیڈ نہیں لگانی، کوئی ٹرکانا نہیں ہے۔ آپ چاہیں 5 منٹ پڑھتا ہوں، 20 منٹ پڑھتا ہوں، آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں، گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جتنا مزاج ہو، جتنی آپ کی دعا ہو۔ تیسری بار پوچھ رہا ہوں، نوکری شروع کروں؟ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، اس نے انسانی زندگی کو بہت تیز کر دیا۔ مثال دیتا ہوں، ہمارے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، سفید داڑھی ایسی ہے جس کا حیا اللہ بھی کرتا ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جن کے دور میں یہ چیز عام نہیں تھی، وہ بتائیں گے، ابھی اپنے پتر کی تائید کریں گے کہ پہلے ان کے دور میں جب ہم بالکل معصوم بچے تھے ایسے اور یہ جوان تھے، تو ان کے دور میں کوئی فوتگی ہو جاتی تھی نا، تو پیغام دیتے دیتے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سنیا دیتے دیتے چھوٹے پتر 2 دن گزر جاتے تھے۔ اور اب دور ایسا ہے کہ امریکہ بیٹھا ہوا بندہ ایک کلک پہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا کی تیزی اتنی ترقی کی کہ اب یہ تیزی دنیا سے نکل کر، میں نے 3 بار اس لیے اجازت کہا تاکہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، اس دنیاوی ترقی نے ایسی ترقی کی کہ اب یہ ترقی دنیا چھوڑ کے دین میں ایسے داخل ہو گئی کہ اب لوگ ہمیں ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، جی مولوی صاحب میں شیعہ ہوں اور پورا دین سیکھنا چاہتا ہوں، پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 15 سال نجف جاؤں، 10 سال قم جاؤں، دین میں مکمل چاہتا ہوں۔ سنی کہتا ہے مولوی صاحب میں چاہتا ہوں پورا دین سیکھوں، پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 10 سال مصر جاؤں، 15 سال بغداد جاؤں۔ اہل حدیث کہتا ہے حضرت صاحب، مفتی صاحب، قبلہ صاحب، مولوی صاحب میں پورا دین سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں اور وہاں جا کے کسی یونیورسٹی میں 20-30 سال جا کے دین حاصل کروں۔ اب تو سم کا دور ہے، چٹکی کا دور ہے، کلک کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، مائک کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اب تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی دین سیکھوں، ٹائم بھی نہیں، اور دین سیکھنا واجب ہے، افراتفری ہے، تیز ترین دور ہے، بچوں کا، گھر کا، فیملی کا خرچ اخراجات، دنیا داری کو چلانا بڑا مشکل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے پورا دین ہو جائے۔ تو مولوی صاحب سارے بولا جی، تو مولوی صاحب کیا اللہ کے پورے قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟ نعرہ آپ نے بولنا میرے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ والی نکر بڑی اچھی بول رہی ہے، یہ نکر تھوڑا سا پیچھے رہ گئی ہے، آپ کوشش کیجیے بھائی جان، آپ بھی میرے ساتھ بولیے۔ بیٹا ذرا تھوڑا سا نیچے ہو جائے نا، آپ آرام سے بیٹھیں گے نا ایسے تاکہ مجھے پچھلے بھائیوں کا چہرہ نظر آئے۔ مولوی صاحب کیا پورے قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے؟ میں اپنے بھائی کیمرے والے سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ کیمرہ نہ دوبارہ گھمائیں تاکہ ذرا میری طرف لائٹ رہے اور آپ توجہ سے سنتے رہیں، اس طرح پھر لائٹ کی طرف لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی سارے ذرا مومنوں کے چہرے آ جائیں نا امام زمانہ کی بارگاہ میں، پھر یہ کیمرہ جائے گا تو وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میرے پاک نانے کا ذکر تھا، کیڑا چوپسی دا لنگر بہت آکھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو محترم سامعین، دنیا تیز ہے اور وہ پوچھتے ہیں، پاجی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی ماشاءاللہ۔ بیٹا کیا قرآن میں کوئی ایسی ایک آیت ہے چاچا جی، انکل جی، آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟
ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ ہے نا یہ نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نبی کا، علی 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 کرتے رہتے ہیں. انہیں کیا پتا توحید کیا ہے، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے، انہیں کیا پتا رسالت کیا ہے. میں پہلا فکرہ توحید پہ کہنے لگا ہوں. ہر شیعہ پہ واجب ہے، چونکہ آپ امام الموحدین ہیں نا، ماننے والے ہیں، تو ہر شیعہ پہ واجب ہے آپ کی پاکیزہ آواز منبر تک آئے. مالک کیا قرآن میں، تیرے قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ آیت ایک ہو دین مکمل ہو؟ چونکہ موبائل والے لوگ بڑے تیز ہیں، سارے بولا جی اللہ کی آواز ہے جاگا مجتبائی مت گھبرا. جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے میں نے بنایا ہے. مجھے پتا، بسم اللہ، مجھے پتا ہے کل کو لوگ بڑے بڑے تیز آئیں گے اور وہ آ کے پوچھیں گے کہ پروردگار کیا تیرے قرآن میں کوئی ایسا بندوبست ہے کہ آیت ایک ہو دین اس میں مکمل ہو؟ تو آئیے پروردگار نے کہا ہاں بالکل میرے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ آیت وہ ایک ہے دین اس میں مکمل، کچھ بھی نہیں چھوٹا. مالک کہاں؟ فرمایا سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت کا نشان 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم از کم جس کی اماں شیعہ ہے وہ ضرور بولے سنی بھائی، نہ بولے ہمارے مہمان ہیں ہماری جان ہے، نہ بولے نو پرابلم. نواں شیعہ چپ رہے آپ ہی سیانا ہو جائے گا. دو بندے نہ بولے دکھ کرنا میرا حق بنتا ہے. ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ پرانے لوگ نہ بولیں گے پھر میرا حق بنتا ہے میں دکھ کروں. مالک کون سی آیت ہے کہ آیت ایک ہے دین مکمل ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا حلال دانوں کو بتا دے پورا دین یہ ہے، میرا محمد جو دے اسے لے لو. سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا ہمارا یہ جغرافیہ ہے، یہ جتنا حدود اربا ہے، اس میں اگر مائک نہ بھی ہو تو نارا میرے خیال لگ سکتا ہے. جی ہاں، تو اس سے تھوڑا ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے مائک میں. کوشش کیجیے کہ ایسا نعرہ لگا لیتے ہیں نعرہ حیدری ایسے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ماحول ٹھیک رہے گا. بھائی یہ دوسرا مائک بند کریں تاکہ اس میں وہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. اچھا تو فرمایا سارے میرے ساتھ مل کے قرآن پڑھیے. پورا دین کیا ہے؟ میرا نبی جو دے اسے لے لو. اے نہیں بولے، اے قسم چکا لو، نہیں بولے. میرا نبی جو دے اسے لے لو، میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ. بس یہی دین ہے. پروردگار کیا نام ہے؟ ممرا والے. جی پروردگار ممرا والا ہے. میں ان کا مشترکہ نوکر ہوں، خادم ہوں. میں ان کا نمائندہ بن کے پوچھ رہا ہوں مکمل دین کیا ہے؟ اور تو نے کہا کہ میرا محمد جو دے اسے لے لو. پروردگار گستاخی معاف، ہم نے تو تیرا قرآن دیکھا، تیرے قرآن میں ہم نے گراؤنڈ دیکھی، ایک بہت بڑا اسٹیڈیم دیکھا، میدان دیکھا جس میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، پلانوں کا منبر تھا. ایک بڑے سید نے چھوٹے سید کا بازو بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. اور تو نے اس دن قرآن میں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج کے دن دین مکمل کر دیا. سارے بولا جی دین تو اس دن مکمل ہوا تھا، اس دن ہوا تھا. اللہ کی آواز ہے جاگا مجھ تو بھائی ابھی سردی اتنی آئی بھی نہیں، تیرا دماغ جم گیا. یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن میں میرا محمد جو دے اسے لے لو. میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ. آپ اتنی حولی واہ واہ کہہ رہے ہیں کہ مسا مار کے فرشتہ ہی سن رہا ہوگا. میرے بھائی سے سمجھا بولے اللہ آپ کو. تو میرا نبی جو دے اسے لے لو. تھوڑے پنڈ آ تو پتا لگ گیا کہ ٹھنڈ بہت ہی ہو گئی ہے. اچھا میرے محترم سامعین، جشن ہے تو آپ نے قرآن بھی سننا ہے، حدیث بھی سننی ہے، اور تھوڑا تھوڑا مسکرانا بھی ہے. تھوڑا سا مسکرا کے سننا، جیسے یہ پھول ہے نا اس طرح آپ کا چہرہ ذرا پیارا ہو جائے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ مل کے قرآن پڑھیے. میرا نبی جو دے اسے لے لو، میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ. یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں. سامعین محترم، آج بھی میں چونکہ شیعہ طالب علم ہوں تو میں بڑی تہذیب سے تمیز سے پڑھتا ہوں تاکہ کسی بھائی کی دل آزاری نہ ہو. آج بھی جب ہمارے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو وہ حضرت عمر کا ایمان بالتوحید ثابت کرنے کے لیے یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ کو اس طرح مانتے تھے کہ جب آپ مکہ میں کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے تو وہاں ایک پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے. وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، میں چون کے آیا ہوں. دعا ہے اس ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. تو یہ تو چھوٹا پتر کوئی بات نہیں، چلو تھوڑا تھوڑا ٹھاٹ ہونا چاہیے میرے بیٹا. مجھے یہ بتائیے آپ کو پتا ہے پتر کہ حج میں اور عمرے میں کبھی آپ نے مولانا صاحب سے سنا ہے کہ 4 ہی پتھر ہیں وہاں پہ؟
पुत्र कुल कितने हैं? 4 पुत्र हैं। और एक को पुत्र चूमना सवाब है, 3 को जूते मारना सवाब है, कुल 4 है। तो वो उनमें से जो चौथा जिसे चूमा जाता है उसका नाम हजर अस्वद है, तो उसे बिस्मिल्लाह करा, उसे चूमने से पहले उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस कहते हैं कि उस पत्थर को चूमने से पहले हजरत उमर ये कहते थे कि ए पत्थर, आई नो, मैं जानता हूँ कि तू जस्ट एक पत्थर है,